توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، احادیث مبارکہ تو بہت ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادم جو ہے، فرمایا جو محبوب کی اتباع کرتے اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے. ابراہیم بن ادم کے بارے میں آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں. چند کچھ نئی چیزیں بھی عرض کرتا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادم وہ شخصیت ہے، محبوب کی ایسے اتباع کی، ایسے اتباع کی، ایسے اتباع کی، بلخ کے یہ بادشاہ ہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے. حضرت ابراہیم بن ادم کوئی غریب نہیں تھے کہ ایسے گھر سے چلے ولی بن گئے، نہیں، بلخ کے بہت بڑے بادشاہ تھے. یہ ان کا نانا بادشاہ تھا، ان کے بعد ان کو بادشاہت ملی تھی. تو حضرت ابراہیم بن ادم محبوب کی اتنا اتباع کرتے ہیں کہ جو اتباع کرے پھر ظاہر سی بات ہے اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور پھر اللہ جب ان کو محبوب بناتا ہے نا، پھر مختلف اشارات سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جب اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، نہ کسی ولی کے نزدیک جانے دیتا ہے، نہ مرشد کے، اور جیسے راضی ہوتا ہے یا ولی کے پاس بھیج دیتا ہے یا مرشد کے. تو ان کے پاس جانا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. میں نے تصوف کی کتب میں پڑھا کہ اگر کوئی اپنے پیر خانے پہ کوشش کے باوجود نہ جا سکے تو استغفار کرے، پتہ نہیں کون سی غلطی ہوئی کہ اللہ نے روک دیا ہے. کیونکہ ان کے پاس جانا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، جانا بھی اس کی مرضی سے ہوتا ہے، واپس آنا بھی اس کی مرضی سے ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادم نے اتنی اتباع. اب جو محبت کرتا ہے، تابعداری کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے اشارات اور راستے کھولتا ہے. اور جب اللہ راستے کھولتا ہے، اس کے مختلف سورسز ہو سکتے ہیں، مختلف جو ہے طریقہ کار ہو سکتے ہیں، مختلف وسپرز ہو سکتے ہیں، سرگوشیاں ہو سکتی ہیں، بلانے کے لیے طریقہ کار ہو سکتے ہیں. ان طریقوں میں 3 طریقے حضرت ابراہیم بن ادم کے سامنے بھی آئے. اب چونکہ یہ فہم و فراست اور عقل والوں کے لیے ہوتا ہے، سب بندہ نہیں سمجھتے. حضرت ابراہیم بن ادم ایک رات سوئے ہوئے ہیں، بادشاہ وقت ہیں، محل کی چھت پہ کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی. بڑے حیران ہوئے کہ اتنی جرت کس کی ہو گئی کہ بادشاہ کے محل پر جائے اور چھت پہ چلے، اور قدموں کی آواز سے بادشاہ جو آرام کر رہے ہیں ان کی آرام میں خلل ہے. وہیں سے آواز دیتے، ارے کون ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ بادشاہ وقت کا مال ہے، چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو اس کو تلاش کر رہا ہوں. کہا ارے نادان، کیا کسی محل کے چھت پر بھی اونٹ ملتے ہیں؟ کہا میں نادان نہیں، تم ہو. اگر محل کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتے تو نرم بستروں پہ رب بھی نہیں ملتا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بننا پڑتا ہے. ساری رات گریہ زاری آہوزاری شب بیداری میں گزرتی ہے. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قلب کے اوپر اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، کھلتے نہیں اس کلزم خاموش کے اسرار جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے چیر نہ لے. تو جب اللہ کی ضربیں نہیں لگتی، یہ دل جو ہے یہ کھلتا نہیں، اس کے اسرار و رموز یہ مزکہ مصوّع اور مجلہ نہیں ہوتا. کہ اگر محل کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتے تو نرم بستروں پہ رب نہیں ملتا. رب کو پانے کے لیے بسترا چھوڑنا پڑتا ہے، مصلی پہ آنا پڑتا ہے. پھر ایک دن آپ شکار پہ گئے، ہرن کے لیے آپ نے ایسے تیر سیدھا کیا تو ہرن نے کیا ابراہیم بن ادم تجھے اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے مجھے شکار کر؟ تجھے تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یار کی نظروں کا شکار ہو جا، پھر دیکھ تیرا کیا مقام بنتا ہے. تو شکار ہونے کے لیے آیا ہے، شکار کرنے کے لیے نہیں آیا. پھر ایک بار ایسا ہوا، ایک فقیر ہے، گودڑی اس نے اٹھائی ہوئی ہے، حلیے سے لگتا ہے بھیک مانگنے والا ہے، تھا فقیر نہیں تھا، لباس ایسا بنایا ہوا تھا. لوگوں نے روکنے کی کوشش کی مگر نہ رکا، سیدھا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، چہرے پہ روب اور دبدبا ہے. بادشاہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا سونے کے لیے مجھے رات چاہیے، ایک کمرہ چاہیے، آرام کرنا ہے. بابا یہ تو بادشاہ کا محل ہے، کوئی سرائے تو نہیں. کہنے لگا بتاؤ پہلے کون بادشاہ تھا؟ کہا میرا نانا تھا. کہا اس سے پہلے اس کا باپ تھا، اس سے پہلے اس کا باپ تھا. کہا سرائے ہی تو ہے، سرائے ہی تو ہے. دل پہ یہ چوٹ لگی اور کہا اب باری تالا لگتا ہے، مجھے سر بسجود ہونا پڑے گا، تیرے دامن میں آنا پڑے گا. سلطنت کو چھوڑا، بادشاہت کو چھوڑا، رب کی محبت میں چل پڑتے ہیں، محبوب کی اتباع میں چلتے 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 ایک دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں.
بڑے صاحبزادے آتے ہیں، بیٹے آتے ہیں، کہتے ہیں ابا جی سلطنت چھوڑی ہے اور ایک گودڑی میں بیٹھ کے دریائے دجلہ کے کنارے اللہ اللہ کر رہے ہو، ملا کیا ہے تمہیں؟ کہتے بیٹے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی تمہیں تفسیر پڑھاتا ہوں۔ تفسیر کیا ہے کہ تم محبوب کے پیچھے پیچھے چلو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آپ نے تفسیر کیسے پڑھائی؟ سوئی جو جس کے ساتھ نا آپ اپنا وہ بوریا بسترا سی رہے تھے، وہ سوئی آپ نے دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ دریائے دجلہ میں سوئی پھینک کے کہا او مچھلیوں میری سوئی واپس لوٹا دو۔ دیکھا کہ چشمے فلک نے یہ نظارہ کیا کہ مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کے منہ میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ فرمایا نہیں مجھے میری چاہیے۔ پھر چاندی کی سوئیاں لے کے آتے، فرمایا مجھے میری چاہیے۔ پھر ایک مچھلی وہی سوئی لے کے آتی ہے، کہا میرے بچے جب ہم بادشاہ تھے لوگ ڈر سے تعظیم کرتے تھے، جب یار کے راستے پہ چلیں آج مچھلیاں بھی ہماری باتوں کو مانتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایک مرید آتا ہے حضور والا مجھے کچھ نصیحت کریں۔ یاد رکھیے تصوف کے کتابوں میں ہے، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، جملہ سمجھ آئے تو سبحان اللہ، نہ آئے تو یہیں چھوڑ کے چلے جائیے گا۔ ایک اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا جناب نصیحت کیجئے، فرمایا نصیحت کے لیے زبان نہیں ہوتی، نصیحت کے لیے کردار ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ نصیحت کے لیے زبان نہیں ہوتی، نصیحت کے لیے کردار ہوتا ہے۔ تو بہرحال مرید گیا حضور والا نصیحت کیجئے، آپ نے جو نصیحت کی فرمایا ہاں نصیحت ہے، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ ایسی جگہ گناہ کیا کر جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ حضور والا وہ تو ہر جگہ دیکھتے ہیں، فرمایا پھر چھوڑتے کیوں نہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ پھر چھوڑتے کیوں نہیں؟ پھر آپ فرماتے اچھا ایسا کرو جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو خدا کا رزق چھوڑ دیا کرو، کسی اور کا رزق کھایا کرو، کیونکہ اب تم نے اس کی نافرمانی کی ہے تو رزق اس کا نہ کھاؤ، چھوڑ دو۔ کہا اور کس کا رزق کھاؤں؟ رازق کی وہی ہے۔ فرمایا پھر حیا نہیں آتی تمہیں، شرم نہیں آتی؟ تو پھر آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہے کہ جب تم گناہ کر لو تو پھر وہ جو سلطنت ہے نا اللہ کی اس کو چھوڑ دو، اللہ کی سلطنت سے باہر چلے جایا کرو۔ کہا ہر جگہ تو اسی کی سلطنت ہے، اسی کی بادشاہی ہے، کہاں جاؤں؟ کہا حیا نہیں آتا، رہتے اسی کی سلطنت میں ہو، نافرمانی بھی اسی کی کرتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو جب فرشتہ اجل آئے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے اس کو کہو ذرا ٹھہرو میں توبہ کر لوں، تیری بات مان لے گا۔ کہا نہیں وہ کس کی مانتے؟ فرمایا آج کیوں توبہ نہیں کرتے؟ ابھی اسی وقت توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا جب قبر میں جاؤ نکیرین آئے تو کہو ٹھہرو ابھی میں نے سوال سوچ لوں پھر جواب دیتا ہوں۔ کہا ایسا تو نہیں۔ فرمایا ابھی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا کمال یہ ہے کہ من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہم جہاں دنیا میں پرچہ دینے جاتے ہیں امتحانات ہمارے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کون سا سوال ہوگا۔ اب محبوب نے کتنی کریمی کی، ہمیں سوالات بھی بتا دیے، ہم جواب تیار نہ کریں تو ہم سے بڑا سست کون ہو سکتا ہے؟ اب فرمانے لگے جب قبر میں نکیرین آئے تو کہو ابھی ٹھہر جو، رک جائیں گے؟ کہا نہیں۔ فرمایا ابھی تیاری کر لو۔ کہنے لگے جب قیامت والے دن تمہیں جہنم میں بھیجا جائے تو کہنا میں نہیں جاتا، انکار کر دینا۔ کہا ہو نہیں سکتا۔ فرمایا آپ اقرار کر لو جنت میں جاؤ گے، انکار کرنے والے جہنم میں جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا، فرماتے میں نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی بڑی تفسیریں تفاسیر پڑھی ہیں، ان تفاسیر میں سے چند آپ خود بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ایک جگہ میں گیا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے کہا پانی پینا ہے۔ چرواہے نے کہا دودھ پینا ہے، شہد پینی ہے یا پانی؟ میں نے کہا پانی پلا دو۔ چرواہے نے اپنا ایک آسا پتھر پہ مارا، چشمہ پھوٹنے لگا۔ میں نے اتنا خوبصورت ذائقہ دار اور میٹھا پانی زندگی میں نہیں پیا ہوا تھا، میں نے نہیں پیا ہوا تھا۔ میں نے چرواہے سے پوچھا یار بتا تو صحیح یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ کہا یار کی جب سے اتباع کی ہے، میں کہتا ہوں وہ مانتا جاتا ہے، یہ تو پانی ہے، کچھ اور بھی مانگتے وہ بھی لا کے پلا دیتا۔ یہ تو پانی ہے، کچھ اور بھی کہتے تو لا کے پلا دیتا۔ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں عبادت کر رہا تھا، اس کے کرم سے عبادت کرتے کرتے میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ ہاتف غیبی سے آواز ابراہیم
سلامہ نامی ایک عورت ہے، بکریاں چراتی ہے، فلاں وادی میں اس وقت بھی پھر رہی ہے، وہ جنت میں تیری ساتھی ہوگی۔ ابراہیم بن ادم چل پڑے، سلامہ سے ملاقات کی، ابھی وہ نماز پڑھ رہی ہے، جیسے سلام پھیرا، ابراہیم کی طرف دیکھا، ابراہیم بن ادم کیا یہی دیکھنے کے لیے آئے ہو جنت میں میری ساتھی کیسی ہے؟ کہنے لگے تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ فرمایا جب اس کی خبر ہو جاتی ہے پھر کوئی خبر چھپ نہیں سکتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ جب اس کی خبر ہو جاتی ہے پھر کوئی خبر چھپ نہیں سکتی۔ جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے کہ سلامہ جنت میں ساتھی ہوگی، مجھے تیرا نام بھی بتا دیا ہے، تیرا کام بھی بتا دیا ہے۔ تو میں نے کہا سلامہ یہ بتا تجھے یہ کیسا مقام ملا؟ کہتے شب بیداری کی وجہ سے، تہجد گزاری کی وجہ سے، رات کے قیام کی وجہ سے، اور محبت الہی کا کوئی دعویٰ کرے مگر رات کو نیند نہ چھوڑ سکے وہ قذاب ہو سکتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے وہ ہمیشہ رات کو شب بیدار ہو کر اپنے رب کو راضی کرتا رہتا ہے، جو رات کو شب بیدار رہتا ہے وہ جو کہتا ہے وہ مانتا جاتا ہے۔ ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، کہنے لگا ابراہیم بن ادم ساری زندگی آپ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، آج اس اتباع کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے آپ اپنے اوپر نافذ کرتے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے، راستہ نہیں دیتا، ذرا چلیے اس سے بات کیجئے، ذرا چلیے اس سے بات کیجئے۔ شیر بیٹھا ہوا ہے، ابراہیم بن ادم گئے، فرمان لگے او شیر سنو میری بات، اللہ نے تجھے ہم پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا ہے تو دیر کاہے کی؟ اور اگر اپنی مرضی سے بیٹھے تو نکل جا، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے سلطنت چھوڑی ہے؟ سب کو چھوڑ کے اسی کو تو پایا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ تو جب کوئی کسی کے لیے سب کو چھوڑ لیتا ہے، ایک کو بنا دیتا ہے، پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ راز کاش کوئی سمجھے، اور میں سب کو چھوڑا ہے اسی کو تو پایا ہے۔ شیر نے کہا، شیر بولا نہیں، ابراہیم بن ادم کے چہرے کو دیکھتا ہے اور ایسے شرمندہ ہو کے جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ واقعی جو اس کی اتباع کرتا ہے ہر چیز اس کی بات مانتی ہے۔ ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے، دیکھا کہ ایک شرابی شراب پی کے گالیاں بک رہا ہے، آپ نے دیکھا اور فرمان لگے استغفر اللہ استغفر اللہ، ارے یہ زبان تو اللہ اللہ کرنے کے لیے تھی، یہ گالیاں دے رہا ہے اور شراب کے نشے میں دھوتا ہے۔ اسی حالت میں آپ نے پانی منگایا اور اس کی زبان کو دھویا، منہ کو دھویا۔ جب وہ ہوش میں آیا لوگوں نے کہا ارے نامعقول عجیب آدمی ہے، تمہیں کیا خبر ابراہیم بن ادم جیسی شخصیت تیرے منہ کو دھو گئے، تیری زبان کو دھو گئے۔ وہ کہتے یہ زبان تو ذکر کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ گالیاں بک رہا ہے شراب پی کے۔ اس نے سوچا اتنا بڑا اللہ کا ولی میرا منہ دھو گیا تو اب اس کو حیا ہونی چاہیے۔ وہ بھی وقت کا ولی بن گیا۔ جب آپ تک خبر پہنچی، بارگاہ خدا بندی میں سر بسجود ہوئے، یہ نہیں کہا او لوگوں میری کرامت یہ ہے، اس کے کرم کو جانتے تھے، سر بسجود ہوئے۔ باری تعالیٰ یہ کیا ہوا؟ فرمایا تم نے دکھاوے کے لیے تھوڑی اس کا منہ دھویا ہے، تم نے تو میری رضا کے لیے دھویا ہے۔ تو نے میرے لیے اس کا منہ دھویا، میں نے تیرے لیے اس کا دل دھو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے لوگ کہتے پیروں کے پاس کچھ نہیں ملتا، میں نے کہا جاتے جو لالچ کے لیے، اور پیر بھی کہتے 10-15 ہمارے مرید ہو جائیں گے، وہاں مریدوں کی گنتی کی لالچ ہے اور تمہیں دوسری چیزوں کی لالچ ہے، ریزلٹ جو نکلتا ہے وہ سامنے میرے بھی بیٹھا ہے اور تو آپ بھی جانتے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو مرید ہوتے ہیں ان کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، وہ اپنی مراد کے مرید نہیں ہوتے۔ ہم نے تو یہی سمجھا ہے تویز مل جائے گا، دعا مل جائے گی، نوکری مل جائے گی، پیسے آ جائیں گے تو کامل ہے، ورنہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اولیاء کے در سے یہ چیزیں بھی ملتی ہیں مگر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں جس در سے اللہ اور اس کے رسول کا پتہ مل جائے حقیقت میں، وہی در اعلیٰ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کا تو بینک بیلنس بڑھ جائے، گاڑی اچھی ہو جائے تو تم کہتے ہو بڑا فیض ملا، اور یہاں بھی سبقت لسانی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی گاڑی آ جائے جی میرے مرشد کا کرم ہے، نوکری لگ جائے جی میرے بابا جی کا کرم ہے، اور اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، جی بھائی اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، یہی سب کچھ تم اللہ کی طرف منسوب کیا کرو۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو تمہیں مرشد نہ ملتا، مرشد بھی اس کے چاہنے سے ملتا ہے، مرشد سمیت سب کچھ اس کی ہے۔ یہ جہالت پر مبنی گفتگو چھوڑو،
تمہیں مرشد ملا ہے تو اسی نے ملوایا ہے، ہمیں تو جو کچھ ملا ہے وہیں سے ملا ہے، تو ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہوتا ہے۔ کاش اس راز کو تم جانو۔ آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ فلاں کے کرم سے، یہی کہنا ہے میرے رب کے کرم سے ہوا ہے۔ جملے اپنے درست کرو، جملے درست کرو۔ بابا جی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، جو بھی دے سکتے ہیں اس کی عطا سے دے سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی جو کچھ بھی دیتے ہیں اس کی عطا سے دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے جو یہ کہتے ہیں میرے مرشد کے کرم سے یہ ہوا، وہ خوش آمدی جملے ہوتے ہیں، میدان عمل میں وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں، اور جو میدان عمل میں طاقتور ہوتے ہیں وہ ہر نعمت کو وہیں سے جانتے ہیں کہ اسی در سے مجھے سب کچھ ملا ہے۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم بن ادم کہیں سفر پہ جاتے ہیں، مصر کا شہر ہے، ایک مسجد کے اندر قیام کرتے ہیں، تو مسجد کا امام بڑا بد زبان تھا، بد لحاظ تھا، بے شرم تھا، بے حیا تھا، مہمانوں کی قدر کو جانتا نہیں تھا۔ کہنے لگا نکلو مسجد کو تالا لگانا ہے۔ اس نے کہا لوگ جو ہے نا مسجد کی صفیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور یہاں پہ جو دیے رکھے ہوتے ہیں وہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، مسجد میں قیام نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا میں مسافر ہوں، چور نہیں ہوں۔ کہا تم ابراہیم بن ادم بھی ہو، تب بھی نہ ٹھہرنے دوں تمہیں۔ آپ مسکرائے، فرمائے میں ابراہیم بن ادم ہی ہوں۔ کہا جھوٹ کیوں بولتے ہو، ایسے تھوڑی ہوں گے جیسے تو ہے۔ اب نکال دیے گئے، آپ نے دیکھا سخت سردی ہے، کہاں جاؤں؟ ایک حمام پر جاتے ہیں، ایک لکڑیاں جلانے والا لکڑیاں جلا رہا ہے، آپ اس کے پاس جاتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے جواب ہی نہیں دیا، بس سیر ہلا کے کہتے وعلیکم السلام، اور لکڑیاں جلا رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا جب ہم نے اتنے محبت سے سلام کیا تھا جواب نہیں دیا۔ کہا بات دراصل یہ ہے میں اس پریشانی میں تھا، میں کسی کا غلام ہوں، کہیں میرا مالک دیکھے یہ کوتاہی کر رہا ہے، اور میں تم سے سلام دعا میں لگا رہا ہوں، اس سے غفلت نہ ہو جائے۔ نہیں سمجھے آپ، کہیں اس سے غفلت نہ ہو جائے۔ میں خیال یار میں بیٹھا تھا، تمہیں کیا خبر خیال یار کی طاقت کیا ہے؟ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ عزیزان محترم، پھر کیا ہوا؟ تو فرمایا ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ فرمایا موت میری طالب ہے، ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ابھی ادھر اس طرف سے نہ آ جائے، اس طرف سے نہ آ جائے۔ کہنے لگے کام کیا کرتے ہو؟ کہا کمائی کرتا ہوں، 100 روپیہ روزانہ کماتا ہوں۔ کہتے خرچ کہاں کرتے ہو؟ اگلی بات سنیے، دل کی تختی پہ لکھیے، اگر کسی کے گھر میں کوئی یتیم پل رہا ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے، کسی کے گھر میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے وہ گھر بڑا خوش قسمت ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس گھر میں یتیموں کو عزت دی جائے، جیسے آپ زمین پہ عرش پہ دیکھتے ہیں تارے نظر آتے ہیں، تو فرشتوں کو وہ زمین میں ایسے گھر تارے نظر آتے ہیں، چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یتیم کی قدر کرنا سیکھو۔ عزیزان محترم، پھر کیا ہوا؟ فرماتے بتاؤ کہاں خرچ کرتے ہو؟ کہا 100 روپیہ روزانہ کماتا ہوں، چوانی اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور 1 روپیہ یتیم بچے ہیں، میرا ایک دوست تھا فوت ہو گیا، ان کے بچوں کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے پڑھا ہے، سنا ہے علماء سے، جو یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں وہ رب سے جو بھی مانگتے ہیں مل جاتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے سب کچھ مانگا مل گیا، مگر ایک بات آج تک نہیں ملی۔ میں راتیں گزرتی ہیں رو رو کے عرض کرتا ہوں میرے مالک وہ میری زندگی میں وقت لا، تیرا جو پیارا ابراہیم بن ادم ہے، ایک بار تو مجھے اس کی زیارت کروا دے، ایک بار تو اس کی زیارت کروا دے، میں یہ چاہتا ہوں اس کی موجودگی میں میری جان نکلے، میرا جنازہ وہ پڑھائیں۔ آپ مسکرائے، فرمایا اچھا اب میں سمجھا کہ مسجد کا مولوی میری ٹانگ سے پکڑ کے گھسیٹ کے تیرے حمام پہ کیوں لے آیا، یہ اس کا کام نہیں تھا، تیری مانگی ہوئے دعائیں گھسیٹ کے مجھے تیرے دروازے پہ لے، میں ہی ابراہیم بن ادم ہوں۔ اپنا نام حضرت ابراہیم بن ادم نے بتایا ہی تھا۔ انہوں نے کہا میرے مالک ساری دعائیں تو میری سنتا ہے، آج میری یہ بھی سن لے، مجھے ان کے قدموں میں موت دے دے۔ سنا ہے جو اللہ کے ولیوں کے قدموں میں مرتے نہیں، مرتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں، وہ مرتے نہیں قیامت تک جیتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہیں ان کی وہ گرے آپ کے قدموں پہ، ان کی روح پرواز کر گئی، صدیاں بیت گئیں، آج بھی حمام والے کا ذکر اس منبر پہ ہو رہا ہے۔ یہ کسی ولی کے دامن میں موت کا عالم یہ ہے۔ آپ کیا جانیں کیا سمجھیں، یہ عشق کی وادی کے جو مسافر ہوتے ہیں ان کی شان اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ عزیزان محترم،
ایک دفعہ ایسا ہوا، آخری بات ہے، تقریر ختم ہے، آپ ایک جگہ تشریف فرماتے بیت المقدس کے اندر، اصل یہ لفظ بیت المقدس ہے، اگر البیت المقدس، البیت ہو تو پھر مقدس ہوگا، ویسے بیت المقدس ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی میں نے گرامر تو نہیں پڑھانی، بیت المقدس میں آپ تشریف فرما تھے، دیکھتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، بیت المقدس کھلتا ہے تو 40 نورانی اور روحانی چہروں والے بزرگ آتے ہیں اور آ کے عبادت کرتے ہیں، اور میں بھی مسجد میں لیٹا ہوا ہوں۔ عبادت کے بعد وہ ان میں سے جو ایک بزرگ تھے، جو امام تھے، وہ بیٹھ جاتے، حلقہ بن جاتا ہے، اللہ 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 کی ضربیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں سائڈ پہ بیٹھا دیکھ رہا ہوں، ایک بندہ کہتے ہیں حضور لگتا ہے آج کوئی ہم میں سے نہیں مگر مسجد میں ہے۔ آپ فرماتے میں نے جب یہ سنا میں نے کہا یہ تو صوفی ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، میں بھی تو تصوف کا اس راستے کا ایک طالب علم ہوں، میں بھی تو صوفی ہوں، مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ ہم میں سے نہیں؟ وہ بزرگ مسکرائے، فرمایا ہاں ہاں یہ ہم میں سے نہیں، یہ بیچارے ایسے ہیں کہ 40 دن ہو گئے یہ عبادت کرتے ہیں، عبادت میں ذوق ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں 40 دن ہو گئے تھے، خدا کی قسم میری عبادت میں ذوق نہیں تھا۔ میں اٹھا، اللہ کے ولی کے دامن میں بیٹھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا آپ تو صاحب کشف ہیں، خدا کی قسم ایسا ہے 40 دن ہو گئے عبادت میں ذوق نہیں۔ فرمایا تجھے پتا ہے تیری عبادت میں ذوق کیوں نہیں؟ اب میں دیکھتا ہوں کیسے توجہ سے آپ بات سنتے ہیں۔ فرمایا بتائیں؟ فرمایا تم مصر میں گئے تھے، جی گیا تھا، وہاں کھجور کی دکان پہ گئے تھے، جی گیا تھا، وہاں تم نے کھانے کے لیے کھجوریں خریدی تھی یا تقسیم کرنے کے لیے جی خریدی تھی۔ فرمایا ایک کھجور تیرے کھانے والی کھجوروں میں آ گئی، وہ تیری نہیں تھی، تو نے سمجھا تیری ہے، تو تو نے وہ کسی کے حق کی ایک کھجور کھا لی، اللہ نے تو اس سے عبادت کا ذوق لے لیا۔ جو کسی کے حق میں ایک کھجور کسی کی کھائے عبادت میں ذوق نہیں، جو سب کچھ کھا لے پھر کہے میں عبادت میں ذوق نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں حضور اب ذوق میں نے لینا ہے عبادت میں۔ فرمایا یاد رکھنا عبادت ذوق کے لیے نہیں کی جاتی، اس کی بندگی کے لیے کی جاتی ہے، لیکن ذوق ہو تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ذوق کا بندہ نہیں بننا، اپنے رب کا بندہ بننا ہے، حضور والا ذوق بھی لینا ہے، خشوع اور خضوع اور کیفیت بھی اچھی ہونی چاہیے عبادت میں۔ فرمایا اب تم ایسا کرو، ہاں جس دکان سے تم نے کھجوریں خریدی تھی جا کے قیمت بھی ادا کرو، معافی بھی مانگو، پھر دیکھو تیری عبادت میں کتنا ذوق ہوتا ہے۔ یارو ہم تو مال و متاع کھا جاتے ہیں، نہ ہمسایوں کے حقوق، نہ اپنے پرایوں کے حقوق، نہ بہن بھائیوں کے حقوق، سب کچھ ہضم کرنے کے بعد پھر ماتھے رگڑ رگڑ کے محرابیں بناتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے نشانات عبادت کیا ہوتے ہیں اور رگڑا ہوا ماتھا کیسا ہوتا ہے، اور ہم آ کے کہتے جناب والا عبادت میں ذوق نہیں، بڑی عبادت کرتے۔ ارے جو جس کا مال کھایا واپس کرو گے، حقوق العباد ان کے واپس ہوں گے تو عبادت میں ذوق ہوگا۔ اب آپ نے سبحان اللہ تو نہیں کہہ رہی، بالکل نہیں کہنی، کیونکہ آپ کو نصیحت کی بات کی جائے تو آپ تو کسی نہ کسی کا مال دبا کے بیٹھے ہیں، آپ کی زبان سے سبحان اللہ کیسے نکلے گا؟ سبحان اللہ تو وہی کہیں گے لوگوں کا جو حق دیتے بھی ہے دلاتے بھی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں چلا گیا مصر میں۔ یہاں ایک اور بھی المیہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہو تو ایک دوسرے کو لوگ اشارے کرتے ہیں کہ تیرے اوپر بات ہو رہی ہے، خدا کی قسم یہ بات کسی پر نہیں ہوتی، یہ اپنے کے لیے ہوتی ہے۔ تصوف کے اندر اس مسجد والے کے لیے وہ کافر ہے، اس کے لیے وہ کافر ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ بعد مذہب کے پیچھے کیا حیثیت ہے نمازوں کی، یہ بھی ضروری ہے، علماء کا کام ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی ایک دوسرے پہ جو کام کر رہے ہیں چوکیدارہ کرتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن انسان کا نفس کافر ہے، اس کو مسلمان کرنا بھی ضروری ہے۔ جب یہ مسلمان ہو جائے گا تو ساری کائنات مسلمان ہوگی۔ ہمارے اندر یہ خامیاں ضروری ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں تم نصیحت پکڑو اور خود فصیحت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، جو اپنے اوپر وارد کرتے ہیں سب کچھ یہ ورودات کی وجہ سے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو گفتگو ہوتی ہے آپ کیا جانیں، ساری رات آج میں تادیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ جو تقریر میں نے کی ہے، صبح اذانیں ہو گئیں، یہ سارے بیٹھے ہیں، یہ ساتھ یہ میرے ساتھ حوالے تلاش کرتے رہے، اور مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے ساری رات ہم مطالعہ کرتے ہیں اور حوالے تلاش کر کے بیان کرتے ہیں، اور آپ اشارے کنارے سے دوسرے کو کہتے تیرے اوپر بات ہو رہی ہے، فلاں تیرے اوپر بات ہو رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسی سوچ پر۔
یہ درس تصوف کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوتا. خدا را ہماری محنتوں کو ضائع نہ کیجیے اپنے ان اشاروں سے. یہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں، یہ تقریر سب کے لیے. ہر وہ بندہ جو اچھا سامع ہے، اچھا خون ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے، وفا اور ادب کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. ویسے تو اتنے سال ہو گئے آپ کو تصوف سنتے ہوئے، رزلٹ کچھ نہیں نکلا. کبھی دل کرتا ہے یہ تصوف کی محفلیں بند کروا دیں، لیکن ہم کہتے ہیں بند کس لیے کروائیں؟ کہ تمہارے لیے تھوڑی شروع کرائیں، جس کے لیے کیے وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. کئی دفعہ مایوسی کی وادی سے ہٹ کے واپس آتے ہیں کہ یار اتنی کوشش کرنے کے باوجود یہ اپنے اوپر ورود نہیں کرتے، دوسروں کے لیے نصیحتیں کرتے ہیں تو چھوڑ دیا جائے. پھر دل کرتے ہیں نہیں ہم نے اپنا مشن تا دم آخر نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہم تمہارے لیے نہیں ہیں. یہ جس کے لیے کام کر رہے ہیں، جو درد لے کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی مخلوق اس کے قریب ہو جائے، ہم یہ کرتے رہیں گے. ہمارا تم سے کوئی نہیں واسطہ، جس سے ہے ہم جانتے ہیں وہ ہم سے کتنا کام لے رہا ہے. بہرحال آپ یہ شفقت فرمایا کریں کہ چیزوں کو وارد کیا کریں. کسی کو طعن و تشریح کا نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں، یہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی. ہمارے خطیبوں کو ذاتیات پہ گفتگو کرنے سے بڑے نقصانات ہوئے. میں کسی کی ذاتیات پر گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادم چلے گئے، معافی منگوا لی، کھجور معاف کروا دی، قیمت ادا کروا دی. اس کے بعد فرماتے ہیں جب میں کھڑا ہوتا تھا اللہ اکبر کرتا تھا، رات گزر جاتی، کبھی قیام میں راتیں گزرتی، کبھی سجود میں راتیں گزرتی تھی.